السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فتنے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کے اندر داخل کیے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ جس طریقے کی چیزیں آج ہمارے بچے کنزیوم کر رہے ہیں، اسکرین جو کچھ ہمارے بچوں کو دکھا رہا ہے، کیا ہمیں خبر بھی ہے کہ ہمارے بچے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں؟ دوستوں، ایک بہت ہی زیادہ مشہور اور بچوں کا فیوریٹ کارٹون ہے ڈوریمون۔ میرے پاس ڈوریمون کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں۔ ایک ہمارے بہت زبردست فکر مند، قوم کا غم رکھنے والے، اپنے دل کے اندر فکر رکھنے والے، کڑن رکھنے والے ایک ساتھی ہیں۔ انہوں نے مجھے ڈوریمون کے کچھ ایپیسوڈ وغیرہ کے تعلق سے وضاحت کی، اس کا انسٹاگرام سے کچھ لنک وغیرہ بھیجا کہ کس طریقے سے اس کے اندر دیکھیے مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے اور ہمارے بچوں کو کیا کچھ نہیں دکھایا جا رہا، کیسا کوڑا کرکٹ، گندگی، غلاظت عقائد کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ان کے اندر بھری جا رہی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی چیزیں، مثال کے طور پر وہ واقعات جو قرآن مجید کے اندر ہیں، جن کا ہمارے دین سے، ہمارے عقائد سے تعلق ہے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان حضرات کا تذکرہ یہ لوگ ان کارٹونز کے اندر دکھاتے ہیں اور بالکل مینوپولیٹ کر کے دکھاتے ہیں اس انداز سے جیسے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے بچوں کا ایمان اتنے زبردست طریقے سے خراب ہو رہا ہے، بالکل ایمرجنسی لیول پر۔ میں آپ کے سامنے اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کا تذکرہ اس کے اندر دکھایا گیا ڈوریمون کے اندر، اور پورا ایک سسٹمیٹک طریقے سے، کہ شیطان کا کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ دکھایا یہ گیا کہ انہوں نے اپنی غلطی سے جان بوجھ کر کے یہ کام کیا، کسی نے ان کو بہکایا نہیں تھا، خود انہوں نے اپنی مرضی سے اس کام کو کیا، جنت سے نکالے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے؟ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر کے اپنی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا آپ کشتی بنا کر کے تیار کیجیے، ہے نا؟ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، قوم نے مذاق اڑایا، یہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، چلاؤ گے کہاں پر؟ بالکل بھی عینی ہی اسی طریقے سے ایک کارٹون ان کا ایپیسوڈ ہے ڈوریمون کا، کہ ایک بوڑھا شخص بالکل ایک آئی لینڈ پر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ رہتا ہے، اور بالکل بہت پتھروں کے زمانے کا اس بندے کو دکھایا ہے کہ اس کو ایک دم آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے کہ تم ایک کشتی بناؤ، اور اس کو وہ اپنے حق میں، اس کا کیریکٹر کا نام بھی نوحہ دکھایا گیا ہے، نوح علیہ السلام والا واقعہ۔ وہ بندہ کشتی بناتا ہے، اور کشتی بنانے کے نتیجے میں کہ وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر فلڈ آنے والا ہے، تمہارا آئی لینڈ وغیرہ سب ڈوب جائے گا۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو پروفیسی سمجھتا ہے اپنے حق میں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جو آواز اس کو غیب سے آئی تھی، آسمان سے آئی تھی، وہ خدا کی آواز نہیں تھی، اللہ کی، پروردگار کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایڈوانس سویلائزیشن تھی، اور وہ بہت زیادہ ایڈوانس لیول کی تھی، اور وہ بھی انسان تھے، بلکہ ایک طرح سے ایلینز تھے۔ انہوں نے یہ پریڈکٹ کر لیا تھا کہ آنے والے وقت میں ان کے اوپر فلڈ آ جائے گا، ان کو بچانا ضروری ہے، اور انہوں نے پردے کے پیچھے سے، یا ایک طریقے سے غیب کے پیچھے سے، معاذ اللہ، یہ کہا، اور اس پر بھروسہ کر کے اس بندے نے کشتی بنائی، اور جو لوگ اس کشتی میں بیٹھے وہ سب اس میں سوار ہو کے بچ گئے۔ پورا کا پورا وہی واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، بالکل اس کی کاپی کی ہے، لیکن بالکل اس انداز سے کہ خدا وغیرہ کوئی نہیں ہوتا، یہ تو ایڈوانس سویلائزیشن ہوتی ہے، وہی ہمارے کریٹر ہیں، وہی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یقین مانیے گا دوستوں، جب ہمارے بچے یہ سب چیزیں دیکھیں گے نا، ان کا یہی ذہن بن جائے گا، بلکہ میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کتنے بچوں کا یہ ذہن بن چکا ہوگا، ہمیں کوئی خبر نہیں اس بارے میں، ہماری کوئی دلچسپی نہیں۔ بلکہ ڈوریمون کے اندر ایک 2005 کا ایپیسوڈ بھی ہے، اس میں تو دکھایا یہ گیا ہے، یہ ساری چیزیں میں بہت احتیاط کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ چیزیں یوٹیوب کے اوپر ڈھونڈنے میں بڑا وقت لگتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، پھر کاپی رائٹ کا مسئلہ پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں بہت احتیاط کے ساتھ دکھانی پڑتی ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کھول کر کے رکھوں۔ اب یہ جو ڈوریمون ہوتا ہے، یہ بہت فیوچر سے آیا ہوا ایک روبوٹ ہوتا ہے، اور یہ جو نوبیتا ہے، اس کا کارٹون کیریکٹر ہے، اس کو طرح طرح کے گیجٹس دیتا ہے۔ اب اس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ ایک گیجٹ اس کو ملتا ہے، اور اس گیجٹ سے نوبیتا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں فلڈ آنے والا ہے، تو لہٰذا وہ کشتی بنانا شروع کر دیتا ہے ڈوریمون کے ساتھ مل کر۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب یہ کشتی بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنے دوست اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بہو وہی جیسے کہ میں نے بتایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کا مذاق بنایا تھا کشتی بناتے وقت۔ کیا ضرورت تھی ان کو یہ سب چیزیں دکھانے کی؟ بہرحال بتایا یہ گیا اس ایپیسوڈ کے اندر آگے جا کے، وہ فلڈ جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں آنے والا نہیں تھا، وہ تو نوبیتا جو کارٹون کیریکٹر ہے، جو اس کارٹون کا ہیرو ہے غالباً، اس کا صرف ایک خواب تھا، اور وہ خواب کا گیجٹ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ خواب آنے والا ہے، وہ اس کو حقیقت سمجھتا تھا۔ بلکہ ان چیزوں کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ چیزیں ہمارے بچوں کا ذہن اتنا خراب کر رہی ہیں
کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو خدا بنا کر کے دکھایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذہن کو ہٹا کر، عقائد کو ہٹا کر، دین ایمان کو ہٹا کر ٹیکنالوجی کے اوپر لگایا جا رہا ہے. ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، وہ بتا دوں اور خود آپ کنکلوژن نکال لیں کہ کیا کچھ ہمارے بچوں کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈوریمون کا ایک ایپیسوڈ ہے، اور پتہ نہیں آپ کو انٹرنیٹ پہ یہ ملے بھی نہ ملے، لیکن یہ ایک ایپیسوڈ ہے کہ اس کے اندر جو نوبیتا کارٹون کیریکٹر ہے، اس کا ایک دوسرا کارٹون کیریکٹر دوست ہوتا ہے. اس کی کشتی جو ہے نا، ٹوائے کشتی، کھلونا، وہ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے، کھو جاتی ہے. تو لہٰذا اس کشتی کو ڈھونڈنے کے لیے کتنا بڑا مذاق ہے، کتنا بھدا مذاق ہے. ڈوریمون جو ہے عصائے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، ایک گیجٹ نکالتا ہے ایڈوانس لیول کا، اور بتاتے ہیں کہ یہ موزس کی لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے. یہ وہ لاٹھی ہے کہ اس کو انہوں نے جو ہے سمندر پہ مارا تھا تو سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. کھلا نبوت کی اور معجزے کی توہین ہے کہ وہ گیجٹ نکالتا ہے اور اس کے بعد پانی کے اوپر مارتا ہے اور پانی کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کھوئی ہوئی ناؤ، کھوئی ہوئی کشتی، وہ جو ٹوائے تھا وہ اس کو مل جاتا ہے. دوستو سوچنے کی بات ہے. سب سے پہلے تو نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس عصا کے اندر طاقت نہیں تھی. یہ طاقت خود موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ معجزوں کو نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر فرما دیتے ہیں. ظاہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی ظاہر نہیں فرماتے. 1 سیکنڈ کے بعد خود نبی بھی ہیلپ لیس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر وہ معجزہ نہیں ہوتا. لیکن اس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، معجزہ ہے، وہ آپ سائنس سے، ٹیکنالوجی سے کر سکتے ہو. یہ بچوں کا مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے، یہ بچوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے. ہمارے بچے ان چیزوں کو دیکھ کر انہیں کو حق سمجھیں گے. کل کو جب ہم اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں گے، قرآن سمجھائیں گے، دین سمجھائیں گے، ان کے دماغ میں ڈوریمون کی کیسٹ چلے گی. وہ آدم علیہ السلام کا قصہ سنتے وقت ڈوریمون کو وہ ایپیسوڈ یاد کریں گے. وہ نوح علیہ السلام کا قصہ سنتے وقت ڈوریمون کو وہ ایپیسوڈ یاد کریں گے. وہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ سنتے وقت ڈوریمون کو وہ ایپیسوڈ یاد کریں گے. اور وہیں کے وہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات اتر چکی ہوگی، گھول کے ان کے اندر پلائی جا چکی ہوگی بچوں کے اندر. یہ چیزیں جو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں بیوقوف ہیں، بیکورڈ ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں. یہ تو انہوں نے کہانیاں گھڑ رہی ہیں. حقیقت تو سائنس ہوتی ہے، ٹیکنالوجی ہوتی ہے. خدا کوئی نہیں ہوتا، کوئی ایڈوانس سویلائزیشن ہوتی ہے، ایلینز ہوتے ہیں، وہ لوگ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ذہنی طور پر کہاں جا چکے ہوں گے. خدا را ان چیزوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں. اپنے گھر کے اندر اس طریقے کی چیزیں نہ چلائیں، نہ دکھائیں، نہ لگائیں، کیونکہ یہ چیزیں گھر بیٹھے بیٹھے آپ کے بچوں کو دجال کا پیروکار بنا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فتنوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صرف میں نے 1-2 ایپیسوڈ بتائیں، خدا جانے کون کون سے کارٹونز میں کیا کیا ہو رہا ہے. اگر میں اس پر بات کرنی شروع کروں نا تو پوری ایک سیریز بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دین ایمان کی حفاظت